بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سورۃ الفلق پڑھنی ہے۔ اس سورت میں جو نئے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں۔ ان الفاظ کو اگر ہم ذہن میں بٹھا لیں پوری سورت کا ترجمہ مفہوم خود بخود ذہن میں آ جائے گا۔ فلق صبح کو کہتے ہیں۔ ویسے فلق کے معنی ہے پھٹنا، تو صبح چونکہ رات کا اندھیرا، ایک رات کے اندھیرے سے صبح پھوٹتی ہے۔ شر کے معنی دو معنی استعمال ہوتے ہیں، تکلیف بھی برائی بھی۔ خلق مخلوق کے معنی میں، غاسق اندھیرا، نفاسات نفاستن اس کی معنی ہے ایک عورت پھونکنے والی، جو جادو ٹونے کے لیے پھونکے مارتی ہیں۔ نفاسات اس کی جمع ہے، جیسے ذاکرتن ایک عورت کو کہتے ہیں ذکر کرنے والی، ذاکرات کئی عورتیں ذکر کرنے والی، شاکرتن ایک عورت شکر گزار، شاکرات کئی عورتیں، نفاستن ایک عورت پھونکے مارنے والی، نفاسات کئی عورتیں، حاسدن حسد کرنے والا، حاسد اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ الفاظ اگر ذہن میں ہوں تو باقی الفاظ جو ہے وہ اکثر استعمال ہوتے ہیں۔ نئے الفاظ یہ ہیں۔ فلق کے کیا معنی ہیں؟ صبح۔ رب الفلق کے کیا معنی ہوں گے؟ صبح کا رب۔ اور شر کی کیا معنی ہے؟ شر کی معنی برائی کی بھی ہے، خیر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جیسے سورہ زلزال میں ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے نیکی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر زندگی میں کی ہوگی خیر، تو وہ آخرت میں سامنے دیکھے گا، اور جس نے برائی شرًا يَرَهُ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے برائی کی ہے تو وہ بھی اس کے سامنے ہوگی۔ خیر اور شر، تکلیف بیماری مصیبت کو بھی شر کہتے ہیں، اور برائی کو گناہ کو بھی۔ خلق مخلوق کے معنی میں، اس سے ملتے جلتے الفاظ ہوتے ہیں، جیسے خلق یہ خلقن، خلق اخلاق کے معنی میں، اور خلق مخلوق کے معنی میں۔ اور یہ تو بہت ہی آسان ہے۔ خالق، خالقن پیدا کرنے والا، بنانے والا، خلق مخلوق، خلق اخلاق، خالق پیدا کرنے والا۔ من شر ما خلق مخلوق کا شر، انسانوں میں خوبیاں بھی ہیں اور انسانوں میں برائیاں بھی پائی جاتی ہیں، جانوروں میں فائدے بھی ہیں
اور نقصانات بھی ہیں۔ یہ جو نقصانات ہیں جیسے سانپ ہے، یہ اس کا شر ہے کہ زہر ڈنگ مارنا، اور اسی طرح بچھو کا شر ہے۔ تو گائے بکری ان کے فوائد ہیں دودھ، گوشت۔ غاسق اندھیرا، نفاسات پھونکنے والیاں، حاسد حسد کرنے والا۔ اب ہم ایک ایک آیت پڑھیں گے۔ قل تو پڑھ چکے ہیں نا ہم۔ قل کی کیا معنی ہے؟ کہہ دیجیے۔ اور یہ تو ایک کو اگر ہم کہیں گے قل کہہ دیجیے، اور اگر بہت ساروں کو کہیں تو اس کی جمع کیا آئے گی؟ قولو۔ جمع کیا آتی ہے؟ قولو، تم سب کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیغام میں جو آپ نے فران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر دعوت دی تھی تو لوگوں سے کہا تھا نا، قولو لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اس کے قائل ہو جاؤ کہ کائنات میں الہ صرف اللہ ہے۔ بس اتنی بات پہ جنگ چھڑ گئی، لا الہ الا اللہ۔ ہمارے ہاں لا الہ الا اللہ کہہ کر بھی ان مشرکین سے زیادہ شرک کر لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ وہ اس کے مفہوم کو سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے مشکل کشا بھی وہ ہے، مشکلوں میں پکارنے کے لائق بھی وہ ہے، نظر و نیاز بھی صرف اسی کے نام کی ہے، اور عبادت کے لائق بھی صرف وہ ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے یہ سارے ہمارے جتنے معبود ہیں ہم ان کی نظر و نیاز دیتے ہیں، مشکلوں میں پکارتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، صحت مانگتے ہیں، یہ سب کی نفی ہوگی۔ اتنی بات آپ نے کہی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، فلاح پا جاؤ گی۔ تو قل ایک کے لیے کہہ دیجئے، اور اس کی جمع کیا آتی ہے؟ قولو۔ قل اعوذ، اب دیکھیں آپ معنی خود بخود ذہن میں آ جائے گا۔ کیا معنی ہے اس کی؟ آپ کہہ دیجئے اعوذ، اعوذ کا معنی ہوتا ہے میں پناہ لیتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ طلب کرتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ لیتا ہوں، یہ ایک ہی معنی ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ میں آتا ہوں رب کی۔ الفلک، صبح، صبح کے رب کی، میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی۔ من شر ما خلق، من کا معنی کیا پڑھا تھا ہم نے؟ سے، اور شر کی کیا معنی ہے؟ برائی۔ ما خلق، جو اس رب نے پیدا کی ہیں مخلوقات، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ کس چیز سے؟ ان چیزوں کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ان چیزوں کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ اس میں ساری مخلوقات پھر آ جاتی ہیں۔ انسانوں کا شر ہے، حیوانوں کا شر ہے، دشمنوں کا شر ہے، جنات کا شر ہے، حاسدین کا شر ہے، جادوگروں کا شر ہے۔ کچھ تو چیزیں آگے وضاحت ہوگی لیکن یہ جملہ مختصر ہے، لیکن ساری مخلوقات کے شر سے
یہ حفاظت کی کتنی بہترین دعا، اور یہ الفاظ خود اللہ نے سکھائے، اور یہ تلاوت کے لیے نہیں سکھائے، یہ حفاظت مانگنے کے لیے سکھائے۔ اصل تو مقصد قرآن مجید کے نزول کا کیا ہے؟ اس کا مفہوم ہے کہ آپ کو حفاظت میں آنا ہے، یہ الفاظ پڑھا کرو، اور تلاوت کرنے والے کو ثواب ملے گا، لیکن اس کی ثانوی حیثیت ہے۔ اصل جو مقصد ہے قرآن مجید کے نزول کا، وہ تو اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا۔ ایک برائی تو یہ بتائی کہ مخلوق کے شر سے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور اندھیرے کے شر سے۔ یہ غاسق پڑھا نا ہم نے، اندھیرا، اور اندھیرے کے شر سے، اذا وقب، جب وہ اندھیرا چھا جائے۔ اندھیرا تو شروع ہوتا ہے نا سورج کے غروب ہوتے ہی، مگر اس میں فوری طور پر کوئی زیادہ خطرہ نہیں ہوتا، زیادہ نقصانات نہیں ہوتے۔ خطرہ کب زیادہ ہو جاتا ہے؟ جب اندھیرا زیادہ ہو جائے، چور چوری کے لیے نکل پڑتے ہیں، ڈاکو، قاتل، اور اسی طرح جادوگر ٹوٹی ہوئی قبروں میں گھستے ہیں اور ساحل سمندر پہ جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے والے اس رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جنات بھی نکل جاتے ہیں، دوسری مخلوقات بھی نکل جاتی ہیں۔ تو ہر طرح کے جو موذی چیزیں ہیں وہ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یوں بھی کہو وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، جب وہ غالب ہو جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، عقدہ ویسے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عقدہ کہتے ہیں گرہ کو۔ اردو میں اس محاورے میں استعمال ہوتا ہے کسی مشکل بات کے لیے کہ اس میں عقدہ کیا ہے، یا اس عقدے کو کیسے کھولا جائے گا، مہمہ۔ عقدہ کہتے ہیں گرہ کو، گانٹھ۔ تو عقد یہ اس کی جمع ہے۔ جادوگر جو ہوتے ہیں وہ دھاگوں میں گریں ڈال ڈال کے اس میں پھونکے مارتے ہیں، اور اسی طرح بالوں میں گریں لگا کے، تو اس طرح کے انداز سے جو ہے وہ جادو کرتے ہیں۔ تو عقد، یہ عقد جمع ہے عقدتن کی، عقدتن کہتے ہیں گرہ کو۔ یہ جیسے سورہ طٰہٰ میں وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی ذکر ہے، جو عام طور پر بچوں کو بھی یاد کرائی جاتی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل
عقدتم من لسانی، عقدتم، عقدتن، یا اللہ میری گرہ کھول دے، من لسانی جو میری زبان میں. تو زبان میں گرہ کے معنی کیا ہیں؟ زبان میں گرہ سے مراد وہ لکنت تھوڑی سی تھی جو بچپن میں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ کر تھپڑ مار دیا. ابھی یہ گود میں کھیلتے تھے، فرعون کے کان کھڑے ہو گئے. اس نے کہا یہ وہ وہی بچہ تو نہیں جس کے بارے میں ہم خطرہ محسوس کر رہے ہیں اتنے عرصے سے، جو میرا دشمن ہوگا، جو میری حکومت کا خاتمے کا باعث ہوگا. اس نے کڑیاں میں لانی شروع کی نا، تو بیوی نے کہا کیسی پاگلوں والی باتیں کرتے ہو، بچہ ہے، بچے ایسے کرتے رہتے ہیں، اس کو کیا پتہ ہے یہ فرعون ہے، اس کو نہیں مارنا چاہیے. نہ سمجھ ہے، اتنا سمجھدار کہاں ہے کہ اس عمر میں تمہیں پہچان کر تھپڑ مارا ہے. چلو اس کا امتحان لیتے ہیں، اس کے سامنے انگارے بھی رکھو، موتی بھی رکھو. اگر اس نے موتی اٹھائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس نے پھر سوچ سمجھ کر تھپڑ مارا، اور اگر اس نے انگاروں کو پکڑ لیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایسے ہی مار دیا جو بچوں کی عادت ہوتی. تو وہ موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ اٹھایا اور منہ میں ڈال لی. اللہ تعالیٰ نے حفاظت کروانی تھی، وہ تھوڑا سا اثر تھا، لیکن جب یہ دعا مانگی تو وہ اثر بھی ختم ہو گیا. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان میں جو تھوڑی سی لکنت ہے، جو گرہ ہے، یا اللہ اس کو دور فرما دے. من کا معنی بھی پڑھ لیا ہم نے، شر کا معنی بھی پڑھ لیا. نفاسات یہ ہم نے پڑھ لیا، پھونکے مارنے والی عورتیں. پھونکے مارنے والی عورتوں کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں. فی العقد، گروں میں. تو اب معنی یہاں سے کریں گے، گروں میں پھونکے مارنے والی عورتوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں. دیکھا آپ نے، وَمِن شر، یہ الفاظ بار بار رپیٹ ہو رہے ہیں. یہ اذا کا لفظ بھی، اذا وقب پیچھے گزرا ہے نا، دوسری دفعہ آیا ہے. اذا کا معنی ہوتا ہے جب. وَمِن، واو کے کیا معنی ہے؟ اور من کے کیا معنی ہے؟ سے. شر کے کیا معنی ہے؟ برائی. حاسدن کے کیا معنی ہے؟ حسد کرنے والا. اذا کے کیا معنی ہے؟ جب. حسدہ، حسد کرے. یہ حسدہ وہ جو ہم نے فعل ماضی گرامر پڑھا ہے، یہ تو ہے ایک آدمی حسد کرے، اور اگر اس کے ساتھ واو لگا دیں، حسدو، حسدو جب سب حسد کریں. اور یہاں اگر ہم یہ نشانی لگا دیں، حسدت، جب ایک عورت حسد کرے. یہ تاز کے اوپر زبر لگا دے تو جب آپ حسد کریں ایک، اور اگر تا پیش تم لگا دیں، حسد تم سب، اور اگر ہم تاذر تے لگائیں، حسد تی، جب تو ایک عورت حسد کرے. اور اگر تا کے اوپر ہم پیش لگا دیں، حسد تو، جب میں حسد کروں. اور اگر ہم اس تائی کو ختم کر دیں، حسد نا،
جب ہم سب حسد کریں. تو یہاں کیا ہے؟ اذا حسد، اس حسد کرنے والے شخص کے شر سے پناہ چاہتا ہوں. اذا حسد، اس کی ذات سے نہیں، ہر وقت نہیں. وہ کبھی نماز بھی پڑھے گا، کبھی تلاوت بھی کرے گا، کبھی عمرہ کرے گا، حج کرے گا، نیکی کے کام کرے گا، مگر میں اس سے پناہ چاہتا ہوں اس وقت اذا حسد، جب وہ حسد کرے. حسد کی بیماری ایسی ہے کہ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، مگر روحانی بیماری ہے، اس کا روحانی علاج ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب دیکھ کر کسی کی کوئی اچھی چیز، اچھی خبر سن کر اگر کوئی آپ پر کیفیت بنتی ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو فوراً اس کے لیے دعائیں کریں. بارک اللہ، اللہ اس کو اور دے، اللہ اس کے مال میں، جان میں، عزت میں اور برکتیں عطا فرمائے، اضافہ فرمائے. حسد کی جڑ ہی کٹ جائے گی. یہ ہو نہیں سکتا جس کے لیے ہم دعائیں مانگیں اور اس کی پھر بہتری سے ہمیں پھر تکلیف. یہ تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب ہماری یہ سوچ بن جائے یہ چیز اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے. جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے اور یہ بڑھتی جاتی ہے. ماشاء اللہ بھی ہے. ماشاء اللہ کے معنی تو یہ ہے نا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کو اچھی لگی اللہ نے بنا دی، جس کو اللہ نے چاہا اللہ نے دے دیا. ایک ہے آپ تعریف کریں، آپ اس کی زیادتی میں دعا کریں، تمنا کریں، اس کا اثر زیادہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے نا، وہ بارک اللہ، دیکھ کر آپ فوراً دعا کرتے تھے کہ اللہ اس میں اضافہ کرے. بارک اللہ، جس کو برکت کہتے ہیں، تو اضافے کی دعا مانگی جائے. تو یہ الفاظ جو میں نے اوپر لکھے ہیں نا، وہ ان ساری آیات میں مین الفاظ وہی ہیں. فلک کے کیا معنی ہے؟ صبح. شر کی کیا معنی ہے؟ خلق. میں نے بتایا تھا نا کہ جب ہم کسی حرف پر رکیں، سانس توڑیں، تو اس کے اوپر زبر زیر پیش پھر نہیں پڑیں گے. خلقہ، جب ہم اس پہ رکتے ہیں تو من شر ما خلق، پھر قاف کے اوپر زبر نہیں پڑیں گے. خلق. جیسے ہم اردو میں خالدن ہے نا، تو ہم اس کو خالدن نہیں کہتے، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ خالد. پھر دال کے اوپر جو دو پیش ہیں ہم نہیں پڑھتے، پھر خالد پڑھتے. عربی میں ہے تو یہ عربی کا لفظ ہے، تو ایسے ہی قرآن مجید میں جس حرف پر ہم سانس توڑنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر زبر زیر پیش نہیں پڑیں گے. غاسقن، اس پر ہم رکیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ غاسق. ومن شر غاسق اگر رکیں، اور اگر آگے ملا کر پڑھیں ومن شر غاسق اذا وقب. نفاسات، جی بس وہ اصل گرامر کی وجہ سے یہ من جب اس کے شروع میں آئے گا پھر دو زیریں آئیں گی. جب من نہیں ہوگا تو ویسے اس کے اوپر دو پیش ہوں گی. اسی طرح من شر النفاساتی، وہ من کی وجہ سے ہوگا. تو نفاسات کی معنی کیا ہے؟ پھونکے مارنے والیاں. حاسدن، حسد کرنے والی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.